الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. معزز خواتین، الحمدللہ آج مائدۃ القرآن کی طرف سے محاضرات کی شروعات ہو رہی ہے، جن میں شروع میں انشاءاللہ صحابیات کے سلسلے میں محاضرات ہوں گے، اور صحابیات جو ہمارے لیے نمونہ ہوتی ہیں، ان کے حالات زندگی، ان کے خصوصیات، ان کے امتیازات، ان کے کارنامے اور ان کی زندگی سے جو ہمیں نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ آج کا جو سب سے پہلا محاضرہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں۔ محاضرہ شروع کرنے سے پہلے ایک دو تین باتیں محاضرے سے متعلق میں پیش کرنا ضروری سمجھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ محاضرہ اور تقریر میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ تقریر میں نصیحتیں ہوتی ہیں، ترغیب دی جاتی ہے، اور محاضرہ ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے۔ اس میں حقائق کو پیش کیا جاتا ہے، معلومات کو پیش کیا جاتا ہے، اور جو مطالعہ ہے، محاضرہ دینے والا، لیکچر دینے والا اپنے مطالعے کا خلاصہ پیش کرتا ہے۔ اس وجہ سے تقریر میں جو بعض مرتبہ جذباتی باتیں ہوتی ہے، محاضرے میں وہ باتیں نہیں ہوتی بلکہ علمی باتیں ہوتی۔ انشاءاللہ یہ محاضراتی نشست معلوماتی ہوگی، اور اس کے بعد بھی جو نشستیں ہوں گی وہ سب معلوماتی نشستیں ہوں گی۔ ان میں عنوان کے تحت کوشش کی جائے گی کہ مکمل معلومات فراہم کی جائے۔ ایک گھنٹے میں تقریباً 400-500 صفحات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ کہ تقریر صرف سنی جاتی ہے، اور اس میں جو باتیں ہوتی ہے ان باتوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ تقریروں میں آدمی کاپی قلم لے کر نہیں بیٹھتا، لیکن چونکہ محاضرہ ایک علمی چیز ہوتی ہے، اس وجہ سے اس میں بیٹھنے سے پہلے آپ کو اپنے ساتھ قلم اور کاپی بھی رکھنی چاہیے، تاکہ جو پوائنٹس آپ چاہیں ان کو لکھیں، تاکہ بعد میں بار بار ان پوائنٹس سے فائدہ اٹھائیں، ان نکات سے فائدہ اٹھائیں جو آپ کی زندگی میں مستقبل میں فائدہ دینے والے ہیں۔ یہ دو چیزیں محاضرے سے پہلے بتانی ضروری تھی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان باتوں کو غور سے سنیں۔ جیسے تقریر سنی جاتی ہے، کبھی توجہ ہوتی ہے کبھی توجہ نہیں ہوتی، اس طرح نہ ہو، بلکہ یہ علمی باتیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے پوری توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنا جائے۔ بلکہ ایک تعلیم ہوتی ہے، جس طرح کالج میں، اسکول میں تدریس ہوتی ہے، ٹیچنگ ہوتی ہے، اسی طرح اس میں اس انداز کو اپنایا جاتا ہے جیسے کلاس میں استاد بچوں کو سمجھاتا ہے، کسی بات کو سمجھانے کے لیے اس کی تفصیل بیان کرتا ہے، بالکل اسی طرح محاضرے کا انداز ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ جو محاضرہ ہے اس کا عنوان ہم نے آپ کو بتایا۔ اس کا مرکزی عنوان جو ہے صحابیات دختران حوا کے لیے نمونہ، یعنی صحابیات نمونہ ہوتی ہیں عورتوں کے لیے، چاہے وہ مسلمان عورت ہو یا کوئی بھی عورت ہو، ان میں نمونہ ہوتا ہے، آئیڈیل ہوتا ہے، قدوہ ہوتا ہے۔ اور جو صحابیات ہیں وہ سب سے اعلیٰ نمونہ ہیں عورتوں کے لیے، اور صحابہ اور صحابیات ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمارے لیے نمونہ کیوں ہے؟ حضرت عائشہ کی سیرت سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ صحابہ اور صحابیات ہمارے لیے نمونہ کیوں؟
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کو، صحابیات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، اور صحبت کا اثر ہوتا ہے، جو جن کے ساتھ رہتا ہے ان لوگوں کا اثر آدمی پر ہوتا ہے۔ جیسے ہم لوگ اس دنیاوی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جن کے ساتھی اچھے ہوتے ہیں وہ آدمی بھی اچھا ہوتا ہے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی کو سمجھنا ہے تو دیکھو کہ وہ کس کے ساتھ رہ رہا ہے، اس کے دوست کون ہیں۔ اس وجہ سے صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام اور صحابیات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی، اس وجہ سے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رضی اللہ عنہم کہا ہے صحابہ اور صحابیات کے لیے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ کن سے راضی ہوتا ہے؟ جو اللہ کے احکام پر، اوامر پر، اللہ کی طرف سے دیے گئے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اور جن چیزوں سے منع کیا اس سے بچتے ہیں، وہی لوگ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، اور ایسے ہی لوگ قدوہ اور نمونہ بننے کے قابل ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے صحابہ اور صحابیات ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرونی قرنی، سب سے بہترین صدی میری صدی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اور اس زمانے میں ہمارے صحابہ اور ہماری صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین تھے، اس وجہ سے بھی وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم ان کی پیروی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کامل شخصیت، اور اللہ کے نبی سے ہمارے صحابہ کو اور صحابیات کو مکمل محبت تھی۔ اور یہ بھی بات آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ جو جتنا کامل ہوتا ہے، جس کی شخصیت جتنی کامل ہوتی ہے، جس کی پرسنالٹی جتنی مکمل ہوتی ہے، اس میں وہ صفات ہوتے ہیں جو صفات ایک کامل آدمی میں ہونا ضروری ہوتے ہیں، جن صفات کی وجہ سے، جن اوصاف کی وجہ سے، جن خصوصیتوں کی وجہ سے، جن امتیازات کی وجہ سے انسان دوسرے کا محبوب بنتا ہے، یہ تمام صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ اسی وجہ سے وہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اسی محبت کی وجہ سے اور اسی کمال کی وجہ سے، مکمل ہونے کی وجہ سے تابعین صحابہ سے محبت کرتے تھے اور ان کی پیروی کرتے تھے۔ اس وجہ سے بھی ہم کو صحابہ کی پیروی کرنا ضروری ہے، اور صحابہ اور صحابیات ہمارے لیے نمونہ ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہیں جو ان کے اخلاق نہ اچھے ہوتے ہیں اور جو نہ نمونے کے قابل ہوتے ہیں۔ جیسے اس زمانے کے بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو اپنا ماڈل بناتے ہیں جن میں نہ ایمان ہوتا ہے، نہ اخلاق ہوتے ہیں، نہ وہ اچھے صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کے بجائے ہمارے پاس لاکھوں کی تعداد میں اسلام میں نمونے موجود ہیں، اور عورتوں کے لیے صحابیات موجود ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں صحابیات ہیں جو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ان میں سے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک انسانی فطرت، انسان چاہتا ہے کہ میں فلاں کی طرح بنوں، انسان اپنے سامنے کسی کو اپنا ماڈل بنانا چاہتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنے لیے ماڈل کو تلاش کرنا ہے کہ ہمارے لیے ماڈل کون ہے۔ ابھی ان محاضرات میں آپ کے سامنے صحابیات کا ماڈل پیش کیا جائے گا، تابعیات جو ہیں ان کا ماڈل پیش کیا جائے گا، ہماری اسلام کی تاریخ کی جو عظیم شخصیات ہیں، خاص کر کے جو عورتیں عظیم گزری ہیں، ان کا ماڈل پیش کیا جائے گا۔ ہمیں ان کو اپنا نمونہ بنانا چاہیے۔ جیسے میں نے بتایا کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ماڈل بنایا، پھر ان کے بعد تابعین نے صحابہ کو ماڈل بنایا، اسی طرح ہم کو صحابہ کو ماڈل بنانا ہے، کیونکہ صحابہ کی زندگیاں ہمارے پاس موجود ہیں، صحابیات کی زندگیاں ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں ان محاضرات میں بھی شرکت کرنا چاہیے، اور جو صحابیات کے سلسلے میں کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ ایک بہت ہی
ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے حضرت عائشہ کے سلسلے میں، سیرت عائشہ، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہ کتاب کوشش کر کے پڑھ لینی چاہیے، شاید اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہے۔ اور دیگر حشر منا سے ایک کتاب چھپنے والی ہے حضرت عائشہ سے متعلق، حضرت عائشہ اس کا نام ہے، وہ بھی جلدی چھپنے والی ہے، اس کو بھی اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح صحابیات کے سلسلے میں جو کتابیں آپ کو ملیں ان کتابوں کو ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہم جیسے میں نے بتایا کہ انسانی فطرت ہے کہ انسان اپنے لیے ماڈل کی تلاش کرتا ہے، اور اس زمانے کی عورتوں کے لیے سب سے بہترین ماڈل اگر تلاش کیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ اسی وجہ سے ہم سب سے پہلے حضرت عائشہ کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ سے شروع کرنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روزانہ کی زندگی تھی، جو ڈیلی لائف تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس زندگی سے مکمل طور پر واقف تھی۔ اسی وجہ سے ان کی حدیثوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو زیادہ تر حدیثیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاندانی زندگی ہے اس سے متعلق، ازدواجی زندگی سے متعلق ہیں۔ ان کی کچھ مثالیں انشاءاللہ آج میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور جہاں تک ہم آج پہنچیں گے وہاں تک پہنچیں گے، پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، جاری رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ کسی دوسری صحابیہ سے متعلق پھر چند دنوں کے بعد یا جب موقع ملے گا اس وقت انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی تھی۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک لڑکی کو خواب میں لا کر دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہا کہ یہ آپ کی بیوی بننے والی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا چہرہ کھول کے دیکھا تو وہ حضرت عائشہ تھی۔ یہ بھی حضرت عائشہ کی بہت بڑی فضیلت۔ اور جیسے میں نے بتایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عورتوں میں سب سے زیادہ روایت کرنے والی۔ اگر ہم دیکھیں گے سب سے زیادہ روایت کرنے والے صحابہ کو، تو ان صحابہ میں حضرت عائشہ کا نمبر 4 نمبر پر ہے۔ عورتوں میں سب سے زیادہ روایتیں کرنے والی ہیں، حدیثیں بیان کرنے والی ہیں، اور مردوں میں بھی اگر ان کو شامل کیا جائے تو 4 نمبر ان کا آتا ہے۔ میں یہاں پر چند صحابہ کا نام آپ لوگوں کو صرف معلومات کے لیے سنا رہا ہوں جنہوں نے بہت زیادہ روایتیں کی۔ سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نمبر آتا ہے، جنہوں نے 5374 5374 حدیثیں روایت کی۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا نمبر آتا ہے، جنہوں نے 2630 حدیثیں روایتیں کی، 2630۔ ان کے بعد انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا نمبر آتا ہے، جنہوں نے 2286 روایتیں کی، 2286۔ چوتھے نمبر پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، جنہوں نے 2210 روایتیں کی ہیں، 2210۔ ان کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا نمبر آتا ہے، انہوں نے 1660 حدیثیں روایت کی ہیں، 1660۔ ان کے بعد چھٹے نمبر پر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کا نمبر آتا ہے، انہوں نے 1540 حدیثیں روایت کی ہیں، 1540۔ تو حضرت عائشہ کا نمبر 4 ہے۔ حضرت عائشہ کے حدیثوں کی کل تعداد 2210، ان میں متفق علیہ روایتیں، یعنی وہ روایتیں جو مسلم میں بھی ہیں اور بخاری میں بھی ہیں، ان کی تعداد 147، اور صرف بخاری میں 54 حدیثیں ہیں اور مسلم میں 69 حدیثیں ہیں، یعنی 69 حدیثیں ہیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، امتیاز۔ اور اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کتنی بڑی عالمہ تھی۔ انہوں نے
علم حاصل کرنے کے لیے کتنی زیادہ جد و جہد اور کوشش کی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا زیادہ علم حاصل کیا تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے علم کے حصول میں، ایسے علوم کو حاصل کرنے میں جن کا ہمیں خود فائدہ ہوتا ہے اور امت کو فائدہ ہوتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہمارے لیے نمونہ ہے، مردوں کے لیے بھی نمونہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی نمونہ ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ جو حدیثیں روایتیں کی ہیں، یہ صرف 9 سال کے عمر میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے آئے گا کہ حضرت عائشہ کی شادی 6 سال کی عمر میں یا 7 سال کی عمر میں ہوئی اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو حضرت عائشہ کی عمر 18 سال، صرف 9 سال کی مدت میں، زیادہ زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں 12 سال کی مدت میں 2200 حدیث روایتیں کی ہیں، جو بڑے بڑے صحابہ سے بھی زیادہ روایتیں۔ یہ ان کے علمی بہت بڑی عالمہ ہونے کی علامت ہے، نشانی ہے، اور یہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ ہم بھی علم حدیث میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کریں، علم تفسیر میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ صرف علم حدیث کے تعلق سے ہے، اس سے بڑھ کر اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہزاروں عربی کے اشعار یاد تھیں، اور قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر کی بھی ماہرہ تھی، عربی زبان کی ماہرہ تھی، اور دوسرے بہت سے علوم کی ماہر تھی۔ ان کو جو حسب نسب کا علم ہوتا ہے ان کی بھی مہارت حاصل تھی، وہ بہت بڑی عالمہ تھی۔ ان سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہم بھی علم کے میدان میں آگے بڑھیں اور ایسے علوم حاصل کریں جن علوم سے ہمیں بھی فائدہ پہنچے اور امت کو بھی فائدہ پہنچے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہت سی خصوصیات ہیں، جو خصوصیات آپ کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے بیان کی جائے گی۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اقدام کرنے والی تھی، آگے بڑھ کر علم کو حاصل کرنے والی تھی۔ جب بھی کوئی ان کو اعتراض ہوتا تو اس اعتراض کو اللہ کے رسول کے سامنے رکھتی، وہ پوچھتی، یا کوئی حدیث کسی صحابی سے معلوم ہوتی اور ان کو لگتا کہ اس حدیث کی تحقیق کرنی ضروری ہے تو اس کے لیے آگے بڑھتی۔ اس طرح اچھے کاموں کے لیے بھی آگے بڑھنے والی تھی۔ اس کی مثالیں انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ اور ان میں قیادت کی صلاحیت تھی، وہ قائد تھی ازواج مطہرات میں، یہ سب ازواج مطہرات کی قیادت کرنے والی تھی، اس کی بھی آگے انشاءاللہ 2-3 مثالیں آئیں گی۔ اور دوسروں پر اثر انداز ہونے والی تھی۔ امہات المومنین کی اگر ہم سیرت کو پڑھیں تو وہاں پر ہم کو نظر آئے گا کہ حضرت عائشہ جو فیصلہ کرتی تھی اس فیصلے کا اثر دوسری امہات المومنین پر پڑتا تھا، اس کی بھی مثال انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اور علم معرفت کے سلسلے میں میں نے ابھی آپ کو بتایا، اور اسی طرح جو اپنے حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے والی تھی، اور حقوق کو ادا کرنے میں وہ دوسرے لوگوں کے لیے قدوہ، نمونہ اور آئیڈیل تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی کیا کیا فضیلتیں ہیں ان کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب تھی۔ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے دریافت کیا، اللہ کے رسول آپ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عائشہ۔ پھر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، نہیں، مردوں میں کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس سے ہم کو معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت عائشہ کا کتنا بڑا مقام تھا، حضرت عائشہ کا کتنا بڑا مرتبہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سب سے زیادہ محبوب تھی، سب سے زیادہ چہیتی تھی۔ انہوں نے صحابی نے یہ دریافت کیا تھا اس وجہ سے کہ شاید اللہ کے رسول میرا نام لے، کیونکہ ہر صحابی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ ایسا تھا کہ ہر صحابی سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان صحابی نے
پوچھا نہیں، یہ دوسری روایت میں آتا ہے، پھر پوچھا تو اللہ کے رسول نے اور چند لوگوں کا نام لیا، پھر اس کے بعد نہیں پوچھا، تو انہوں نے گمان سوچا کہ میرا نمبر پتہ نہیں کب آئے گا، اس وجہ سے خاموش رہے۔ حضرت عائشہ کی اور ایک فضیلت یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی، اور جب آخری لمحات تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو حضرت عائشہ نے مسواک چبا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، نرم کر کے دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک سے اپنے دانت پر مسواک کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا لعاب تھا۔ یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا خاندان کیسا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کے سلسلے میں چند باتیں سمجھنی ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، آپ جانتے ہی ہیں کہ حضرت عائشہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے فضائل آپ لوگ جانتے ہی ہیں، پھر بھی میں سرسری ان فضائل کو گنا رہا ہوں تاکہ ہمیں ان کے خاندان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہوں۔ عربوں میں حضرت ابوبکر کا بہت بڑا مقام تھا، وہ بہت بڑے تاجر بھی تھے، اور قریش میں تاجر کی بڑی اہمیت تھی، وہ تاجر کا بڑا احترام کرتے تھے، وہ تاجر کا بڑا اکرام کرتے تھے، اور اس کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، کیونکہ ان کا عام طور پہ تجارت ان کا پیشہ تھا۔ اور دوسری یہ چیز تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حسب اور نسب کے بہت بڑے عالم تھے، بلکہ قریش کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے تھے۔ حسب نسب کے سلسلے میں کچھ دریافت کرنا ہوتا تو قریش کے لوگ حضرت ابوبکر کے پاس آتے تھے، حسب نسب کے ماہر مانے جاتے تھے۔ اسی طرح جو جنگیں ہوئی تھی پہلے زمانے جاہلیت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، ان جنگوں کی معلومات بھی حضرت ابوبکر کو زیادہ تھی، یعنی وہ عربوں کی تاریخ سے واقف تھے، وہ عربوں کے مورخ تھے، اس وجہ سے بھی حضرت ابوبکر کا بڑا احترام تھا۔ اور اب حضرت ابوبکر کی قریش کے نزدیک یا عربوں کے نزدیک کیا اہمیت تھی، ایک واقعے کے ذریعے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ چھپ کر دعوت دی، پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان دعوت شروع کی تو مسلمانوں کو ستانا شروع کیا گیا، بہت ستایا گیا، ان میں حضرت ابوبکر کو بھی ستایا گیا۔ پھر حضرت ابوبکر نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا، اور حبشہ کی طرف دوسرے صحابہ نے بھی ہجرت کی تھی، حضرت ابوبکر نے بھی ارادہ کیا، لیکن وہ ارادے سے نکلے مکہ سے، پھر ایک چلے گئے حبشہ کی طرف، برق الغماد ایک جگہ ہے، وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ان کی ملاقات ابن الدغینہ سے ہوئی، جو ایک بہت بڑے سردار تھے عربوں کے۔ انہوں نے دیکھا حضرت ابوبکر کو پریشان ہیں، تو پوچھا، دریافت کیا کہ تم کہاں جا رہے ہو، تمہارا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا، میں اپنے قوم سے پریشان ہوں، قوم مجھے ستا رہی ہے، اس وجہ سے میں حبشہ جانا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر ابن الدغینہ نے کہا کہ تم جیسے آدمی کو نہ نکالا جاتا ہے اور نہ وہ خود اپنے علاقے سے نکلتا ہے۔ اس کی وجہ بیان کی، کیوں؟ اس لیے کہ تم تو فقیر کو کما کر دیتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، دوسرے کا بوجھ اٹھاتے ہو، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہو۔ ایسے آدمی کو ایسا آدمی اپنے قبیلے کو چھوڑ کر، اپنے شہر کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ ان کو تعجب ہوا، اور انہوں نے یہ بات ان سے کہی، تم میرے ساتھ آؤ، میں تم کو پناہ دیتا ہوں، پھر جب میں پناہ دوں گا تو تم کو کوئی ستائے گا نہیں، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ اس زمانے کا رواج تھا کہ جب کسی قبیلے کا ایک فرد
پناہ دیتا تو پورے قبیلے میں سے، پوری قوم میں سے کوئی دوسرا آدمی اس کو نہیں ستاتا تھا۔ اگر اس کو ستاتا تو جس نے پناہ دی ہے وہ اور اس کا پورا خاندان ستانے والے کے مخالف ہو جاتا تھا۔ ابن دغینہ کی یہ بات سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ واپس آئے۔ اس سے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قریش میں کتنی زیادہ اہمیت تھی۔ انہوں نے مکہ والوں سے آ کر کہا، ابوبکر جیسے آدمی کو نہ نکالا جاتا ہے اور نہ وہ خود نکلتا ہے، کیا تم ایک ایسے آدمی کو نکال رہے ہو جو فقیر کو کما کر دیتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے اور دوسرے کا بوجھ اٹھاتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتا ہے؟ تم ایسے آدمی کو نکال رہے ہو؟ پھر انہوں نے کہا یہ میری پناہ میں۔ پھر اس کے بعد لمبا واقعہ ہے، انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کی پناہ قبول کی۔ پھر چند مدت کے بعد انہوں نے ان کی پناہ کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی پناہ میں رہنا نہیں چاہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ابوبکر کا مقام و مرتبہ بھی بہت بڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے لوگوں میں اپنے مال اور صحبت میں سب سے زیادہ مامون اور محفوظ شخص ابو بکر ہے۔ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا، لیکن اسلامی اخوت اور بھائی چارگی ہے، ابو بکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی بتایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس زمانے میں مسجدوں میں مسجد میں بہت سے دروازے تھے مسجد نبوی میں، جہاں سے لوگ اور صحابہ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا، صرف حضرت ابوبکر کے دروازے کو کھلا رکھنے کی اجازت۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا اعزاز۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے اپنے جس ساتھی کا انتخاب کیا وہ حضرت ابو بکر تھے، اسی لیے ان کو یار غار کہا جاتا ہے، صاحب غار کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابو بکر کا تذکرہ کیا۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، جب دشمنوں کو دیکھا کہ بہت قریب پہنچ چکے ہیں، غار ثور کے پاس پہنچ چکے ہیں، تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہمارا تیسرا ہے؟ قرآن مجید میں اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پھر وہ حدیث میں نے آپ کو بتا دی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اپنا چہیتا کہا ہے۔ پھر ایک حدیث جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے ہے، ان سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کام سے آئی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ چند دنوں کے بعد آ جانا، اور اس عورت نے پوچھا اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو میں کس کے پاس جاؤں؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس دنیا میں نہ رہیں تو میں کس کے پاس جا کر اپنی ضرورت کو پیش کروں؟ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بکر کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے اپنی ضرورت پیش کرو۔ اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر کو اپنا نائب بنایا تھا۔ اور امت اسلامیہ کے نزدیک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے، کیونکہ سب سے پہلے اسلام لانے والے ابوبکر، سب سے پہلے اللہ کی طرف بلانے والے ابوبکر، یہ واقعہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں ستائے جانے والے ابوبکر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب خفیہ دعوت دی جاتی تھی اس وقت بھی دعوت کا کام سب سے پہلے کیا، اور جب علل اعلان دعوت کا حکم ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر علل اعلان دعوت دی، تو اس کے بعد سب سے پہلے دعوت دینے والے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ مکہ کعبہ کے پاس گئے، وہاں پر کھڑے ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قریش کو دعوت دی۔ اس وقت صرف 38 مسلمان تھے۔ اس وقت قریش والوں نے ہر طرف سے ان پر حملہ کیا، ان کو بہت مارا، ان کو بہت ستایا، اور ان کے چہرے کو اس طرح بنا دیا سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان کی ناک کہاں پر ہے۔
یعنی ان کے چہرے کو بری طرح زخمی کر دیا تھا، ان کو پہچان نہیں پا رہے تھے لوگ کہ یہ حضرت ابو بکر ہے۔ حضرت ان کی ماں نے ان کو پہچانا۔ پھر وہ لمبا واقعہ ہے جو آپ کسی وقت پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کہا۔ معراج کا واقعہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر قریش کے کافروں کو بتایا تو قریش کے کافروں نے ان کو جھٹلایا، اور انہوں نے سوچا کہ اب اچھا موقع ہے جو مسلمان ہوئے ہیں ان کے پاس جا کر اس بات کو بتا کر ان کو گمراہ کیا جا سکتا ہے، ان کو دین سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ان کو حضرت ابوبکر ملے تو حضرت ابوبکر سے انہوں نے تذکرہ کیا کہ تمہارا ساتھی اس طرح کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ 7 آسمانوں پر جا کر آیا ہے۔ حضرت ابوبکر نے جو جواب دیا وہ جواب سننے کے قابل ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں تو ہر روز ان کی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ 7 آسمان سے ان کے پاس فرشتہ آتا وہی لے کر، یہ کون سی بڑی بات ہو گئی اگر اللہ کے رسول ایک مرتبہ 7ویں آسمان پر چلے گئے۔ تو اسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کے لقب سے ان کو نوازا، یعنی سب سے زیادہ سچا، بہت سچ بولنے والے۔ اور یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کہ عشر مبشرہ ان صحابہ کو کہتے ہیں جن 10 صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی۔ ان میں 4 خلفائے راشدین ہیں اور باقی 6 ہیں۔ ان 10 میں حضرت ابوبکر کو چھوڑ کر 9 میں سے 6 مسلمان ہونے والے، 5 ان میں سے حضرت ابوبکر کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے۔ یعنی حضرت ابوبکر نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ایمان قبول کیا تو دعوت کا کام دوسرے دن سے بلکہ اسی دن سے شروع کیا، اور اسی مدت میں یعنی شروع میں ہی جس مدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر دعوت کا کام کرتے تھے، اسی مدت میں ان 9 صحابہ میں سے 5 صحابہ نے آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ ان میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 5 لوگ ہیں جو عشر مبشرہ میں سے ہیں، اور انہوں نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ جیسے میں نے بتایا ہجرت کے سفر میں آپ بھی ساتھی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل بشر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وحی کے کاتبین میں تھے، وحی لکھنے والوں میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو چند صحابہ ایسے تھے جو اس وحی کو لکھا کرتے تھے، ان میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میں تھے۔ ایمان کے اعتبار سے سب سے بلند مقام پر حضرت ابوبکر فائز ہیں، صحابہ میں علم اور حکمت میں سب سے بلند مقام پر ہیں، اور اس امت میں سب سے پہلے جنت میں جانے والے حضرت ابوبکر ہیں، اور ان کو جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور صحابہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، اپنا سب کچھ مال اللہ کی راہ میں دینے والے ہیں۔ کوئی بھی حضرت ابوبکر کا مقابلہ نہیں کر سکا اس معاملے میں۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا واقعہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ حضرت عمر اپنا آدھا مال لائے تھے، لیکن حضرت ابوبکر اپنے گھر کا سب مال لے کر آئے تھے ایک غزوے میں اللہ کی راہ میں دینے کے لیے۔ اور یہ بھی حضرت ابوبکر کی فضیلت ہے کہ حضرت ابوبکر کا پورا خاندان مسلمان تھا۔ حضرت ابوبکر کی والدہ بھی مسلمان ہوئی، جیسے میں نے بتایا کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بہت پیٹا گیا، مارا گیا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی والدہ ان کو لینے کے لیے آئی تو دیکھا اپنے بچے کی حالت، اور حضرت ابوبکر کو جب گھر لایا گیا تو حضرت ابوبکر نے کہا سب سے پہلے مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤ، تاکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں، میں اس سے پہلے نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ انہوں نے اصرار کیا تو ان کی والدہ اور ان کے گھر والے ان کو لے گئے اللہ کے رسول کے پاس۔ جب اللہ کے رسول کو دیکھا تو ان کو اطمینان ہو گیا۔ اس وقت حضرت ابوبکر نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ میری والدہ کے لیے دعا کیجیے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے حضرت ابوبکر کی والدہ مسلمان ہو گئی، حضرت ابوبکر کی زوجہ محترمہ بھی مسلمان تھی، سب بچے بھی مسلمان تھے، پوتیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں سب مسلمان تھے۔ حضرت عائشہ کی والدہ ام رومان بنت عامر رضی اللہ عنہا ہیں، جو شروع میں اسلام قبول کیا، پھر سن 6 ہجری میں مدینہ میں ان کا انتقال ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ انہوں نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کو اگر دیکھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت کا واقعہ ہے اس واقعے کو تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے آپ کو۔ ان کی بھائی اور بہنیں بھی بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، جو عشر مبشرہ میں سے ہیں۔ اسماء رضی اللہ عنہا کا واقعہ آپ جانتی ہی ہیں کہ ہجرت میں ان کا کتنا بڑا کردار تھا، انہوں نے کتنا تعاون کیا تھا۔ ان کے بیٹوں میں عبداللہ اور مصعب جو صحابہ ہیں یہ کبار علماء میں شمار ہوتے ہیں، اور ایک عروہ ہیں، عروہ ابن زبیر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے نہیں دیکھا لیکن کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ عبداللہ بن ابو بکر ہیں، عبد الرحمن بن ابو بکر ہیں، اور اسی طرح ام کلثوم بنت ابو بکر ہیں، محمد بن ابو بکر، یہ بڑے علماء میں ان سب لوگوں کا شمار ہوتا ہے۔ ان کا گھرانہ ایمانی گھرانہ تھا اور علمی گھرانہ تھا۔ انہوں نے ایمان شروع میں ہی قبول کیا، اور ان کے جو دادا تھے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ، یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، لیکن انہوں نے کبھی مخالفت نہیں کی اپنے بچوں کی، اور حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان سے نوازا اور حالت ایمان میں ان کا انتقال ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش کب ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ زمان اسلام میں پیدا ہوئی، زمان جاہلیت میں ان کی پیدائش نہیں ہوئی۔ انہوں نے ایسے گھر میں پرورش پائی جہاں پر شرک کا کوئی بھی شائبہ نہیں تھا، وہاں پر ایمانی ماحول تھا، وہاں پر سب مسلمان تھے، مومن تھے۔ ان کی پیدائش بعثت نبوی کے 4 سال بعد ہوئی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو اس کے 4 سال بعد حضرت عائشہ کی پیدائش ہوئی، یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 44 سال تھی، یعنی ہجرت سے تقریباً 9 سال پہلے یا 8 سال پہلے حضرت عائشہ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت عائشہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ بڑی خوبصورت تھی، اسی وجہ سے ان کا نام حمیرہ تھا، اور جس گھرانے میں اللہ کے رسول حضرت عائشہ کی پرورش ہوئی، جیسے میں نے ابھی بتایا، وہ اللہ کے رسول پر اپنی جان نچھاور کرنے والا گھرانہ تھا۔ بچپن ہی سے ان کو ایسا ماحول ملا کہ وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والی، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے والی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی چند خصوصیات الگ الگ پہلو سے، ان خصوصیات کے بارے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ خصوصیات کیا ہیں۔ 4 پہلوؤں سے ہم دیکھیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کیا خصوصیات تھی، ان کو کیا امتیازات حاصل تھے۔ پہلی خصوصیت معاشرتی اور ماحولیاتی اثر ان پر کیسا تھا، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی پرورش کہاں پہ ہوئی، اسلام کے سائے میں ان کی ولادت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مقرب گھرانے میں ان کی پرورش ہوئی۔ اسی طرح ان کے گھر کا ماحول بھی علمی ماحول تھا، جیسے میں نے ابھی بتایا حضرت ابوبکر کے سلسلے میں وہ کتنے علوم میں مہارت رکھتے تھے، کتنے فنون میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کے والد تاریخ کے بھی ماہر تھے، حسب نسب کے ماہر تھے، اسی طرح وہ ہر علم کو حاصل کرنے کے شوقین تھے۔ دوسرا پہلو ہے ان کے اندر جو شخصی خصوصیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا کیا صلاحیتیں رکھی تھی۔ سب سے پہلی صلاحیت یہ تھی کہ وہ بہت ذہین تھے، ان کا حافظہ کمال کا تھا، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ان کو عربی اشعار ہزاروں کی تعداد میں یاد تھے، اور احادیث کے سلسلے میں بتایا، تفسیر کے نکات کے سلسلے میں بتایا، اسی طرح دوسرے علوم میں بھی ان کو بڑی مہارت حاصل تھی۔ وہ سیکھنے کی شوقین تھی، ہر چیز کو سیکھنا چاہتی تھی۔ اسی طرح ان کے اندر
اپنی قدر و قیمت، یہ بڑی اہم چیز ہے، ہمیں اپنی قدر رہنی چاہیے، اس کے بعد ہم دوسرے کی قدر اور قدر و قیمت جان سکتے ہیں، دوسرے کی اہمیت جان سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ کو اپنی اہمیت معلوم تھی، اپنی قدر و قیمت معلوم تھی، اس وجہ سے وہ دوسروں کی بھی قدر و قیمت کو جانتی تھی۔ یہ بہت اہم بات، جو اپنی قدر و قیمت جانتا ہے، اپنی اہمیت جانتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ میری کیا اہمیت ہے، اللہ نے مجھے کیا مقام دیا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ایک مشہور مقولہ ہے، من قاد نفسہ قاد العالم، جو اپنی قیادت کرے وہ پوری دنیا کی قیادت کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو اپنی قدر و قیمت پہچانتا ہے، اپنی اہمیت کو پہچانتا ہے، تو دوسروں کی اہمیت کو پہچانتا ہے۔ ان کے سامنے واضح مقصد تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے زندگی میں، اور اسی طرح وہ اپنے جو رجحانات ہیں، جو اپنے خیالات ہیں، اس میں ثابت قدم رہتی تھی۔ آگے اس کی مثالیں آئیں گی۔ ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ عورتوں کے لیے بھی یہ بہت اہم چیز ہے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں، ان ذمہ داریوں کو سمجھنا بھی چاہیے اور ان ذمہ داریوں کا احساس کرنا بھی ضروری۔ میری کیا ذمہ داریاں ہیں اور مجھے کیا ان ذمہ داریوں کو کی ادائیگی کے لیے کیا کرنا ہے، اس بات کا احساس ہونا ضروری۔ اور تحمل اور برداشت کی صلاحیت بھی تھی۔ بہت سے مواقع ایسی زندگی میں آتے ہیں کہ آدمی کو غصہ آتا ہے، لیکن اس غصے کو کنٹرول کرنا، اس غصے پر قابو پانا، یہ بہت بڑی صفت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ میں یہ صفت تحمل اور برداشت کی قوت بہت زیادہ تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے اور فرمایا ہے بار بار، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ مت کرو، اپنے اوپر کنٹرول کرو، غصہ مت کرو۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمائی، یعنی اپنے اوپر کنٹرول کرو۔ اسی طرح ان کے اندر قائدانہ صفات تھی، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا، اور بعد میں بھی اس کے بارے میں انشاءاللہ باتیں آئیں گی۔ تیسرا پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازدواجی تعلقات ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک اچھا ماحول ملا، بہترین ماحول ملا سیکھنے کا، بہت سی باتیں سمجھنے کا، اسلامی طریقے زندگی کو جاننے کا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کا، خاندانی مسائل کو سمجھنے کا، سیکھنے کا، معاشرتی مسائل کو سمجھنے کا اور سیکھنے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں، ازدواجی میدان میں اور معاشرتی میدان میں کیا احکام دیے ہیں، ان کے کیسے تعلقات تھے بیویوں کے ساتھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے گزارتے تھے، ان باتوں کو سمجھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو، خاندانی زندگی کو سمجھنے کا ماحول حضرت عائشہ کو ملا۔ اس کا بھی بہت بڑا اثر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی پر پڑا۔ یہ بہترین مواقع حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو میسر آئے جو دوسری صحابیات کو میسر نہیں آئے، بلکہ امہات المومنین میں سے جو دوسری ازواج مطہرات ہیں ان کو بھی اتنے زیادہ مواقع نہیں ملے جتنے مواقع حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ملے۔ اور چوتھا پہلو یہ ہے کہ ازدواجی زندگی کے دوران بہت سے ایسے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رونما ہوئے جن میں حضرت عائشہ کا کردار بڑا تھا، یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان واقعات میں بذات خود شامل۔ مثال کے طور پر ہجرت نبوی میں، ہجرت نبوی آپ کو اس واقعے کو پڑھنا چاہیے، بڑی تفصیلی واقعہ ہے ہجرت نبوی۔ کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ سیرت کے بعض موضوعات بہت اہم ہیں، ان موضوعات پر گفتگو ہونا ضروری ہے، ان کے سلسلے میں بھی محاضرات انشاءاللہ ہوں گے۔ یہاں پر حضرت عائشہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے ہجرت کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر کے گھر میں گئے، وہاں سے حضرت ابوبکر کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے۔ تو وہاں پر ہجرت سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ حضرت ابوبکر کے گھر میں آئے اور ہجرت کے بارے میں بتایا، ہجرت کا جو پورا پلان ہے، منصوبہ ہے، وہ حضرت ابوبکر کو سمجھایا۔ یہ تمام واقعات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ہو رہے تھے اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے سامنے ہو رہے تھے۔ اسی طرح ایک بہت ہی اہم واقعہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عائشہ سے متعلق پیش آیا، واقعہ افک کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ پر زنا کا الزام لگا تھا۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آگے آئے گا، آئندہ ہفتے یا اس کے بعد والے ہفتے میں اس واقعے پر گفتگو ہوگی۔ یہ واقعہ بھی پیش آیا، اس کی وجہ سے امت کو بہت سی چیزوں میں رہنمائیاں ملی، بہت سی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ ان آیتوں کی وجہ سے بہت سے احکام امت کو ملے، اور یہی ایک واقعہ نہیں بلکہ دیگر بہت سے ایسے واقعات ہیں جو حضرت عائشہ کے ساتھ پیش آئے، اور ان واقعات کے سلسلے میں آیتیں نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کی وجہ سے امت پر رحمت کی، وہ اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ آگے آئے گا۔ یہ بھی معلوم یہ ہے کہ حضرت عائشہ اور ان کے والد سے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، اور ہر ایک اس محبت کو جانتا تھا معاشرے میں، اور جو آخری لمحات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہ حضرت عائشہ کے ساتھ ہی گزرے، جیسے میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا۔ اور دیگر چند خصوصیات حضرت عائشہ کی یہ ہیں کہ شریف النسب تھیں، جیسے آپ کو ابھی تھوڑی دیر بتایا کہ ان کا خاندان کیسا تھا، کتنے بلند پائے کا تھا۔ آپ کو بھی، حضرت عائشہ کو بھی معاشرے میں بڑا مقام حاصل تھا، جیسے حضرت ابوبکر کو تھا۔ وہ خوبصورت بھی تھی، عقل مند بھی تھی، حکمت والی بھی تھی، اور بہت بڑی عالمہ تھی، قائدانہ صلاحیت کی مالک تھی، اور بڑی بہادر بھی تھی۔ اسی طرح بڑی پاک دامن بھی تھی، جو واقعہ عفق میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی تھی، لیکن ان سے پہلے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی تھی، سب سے پسندیدہ بیوی تھی۔ اور چونکہ حضرت خدیجہ کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہو چکا تھا، اس وقت حضرت عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نہیں تھی۔ اس وجہ سے جو موجود بیویاں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عائشہ کی زندگی میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ میں، ان میں سب سے زیادہ چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امہات المومنین میں سب سے بڑا تھا، کیونکہ ان کی بہت سی قربانیاں ہیں۔ انشاءاللہ حضرت عائشہ کے بعد حضرت خدیجہ کا ہی نمبر ہوگا امہات المومنین میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب بیویاں تھیں وہ مطلقہ تھیں، ان کی پہلے شادی ہو چکی تھی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادیاں کی، لیکن صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک ایسی بیوی تھی جو شادی شدہ نہیں تھی، وہ باکرہ تھی۔ ان کی پہلی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی، اس وجہ سے ان کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے حضرت عائشہ کو جنت کی بشارت دی گئی۔ یہ امہات المومنین میں سے کسی کے لیے بشارت نہیں دی گئی، صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بشارت دی گئی۔ اسی طرح حضرت خدیجہ کو بھی بشارت حاصل تھی، لیکن اس بشارت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری لمحات میں حضرت عائشہ کو یہ بشارت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے موت کی سختیاں اس وجہ سے آسان ہوئی کہ مجھے دکھایا گیا کہ جنت میں تم میری بیوی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات میں دی۔ اسی طرح آپ کی شادی کی خبر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خواب میں بتائی گئی، جس کا واقعہ میں نے آپ لوگوں کو تھوڑی دیر بیان کیا۔ میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ جو باقی کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ وہ خاص کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے جو دیگر فضیلتیں ہیں اور جو خصوصیات ہیں انشاءاللہ وہ آئندہ، اور حضرت عائشہ کے اخلاق ہیں، حضرت عائشہ کا رسول رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خیال رکھتے تھے، اور پھر حضرت عائشہ کی علمی جو مہارت تھی اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بعض چیزوں میں اپنی رائے بھی دی، اور اسی طرح بعض ایسے مواقع پیش آئے جن مواقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے وضاحت مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تفصیل طلب کی، ان کو بعض اعتراض ہوا تو ان کے اعتراضات کو پیش کیا، پھر اس کے بعد پیش کیا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی عورتوں کے درمیان کیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رابطہ کرتی تھی، کیسے وہ عورتوں کے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتی تھی، وہ کیسے اپنے زمانے کے حالات سے واقف تھی، اور اسی طرح یہ باتیں بھی آئیں گی کہ انہوں نے کیسے عورتوں کی رہنمائیاں کی ہیں، پھر ان کے علمی مقام جو صحابہ کے پاس تھا، تابعین کے پاس تھا، ان کے سلسلے میں صحابہ نے ان کا کیسے اعتراف کیا ہے علم کا، تابعین نے کیسے اعتراف کیا ہے، ان کے بڑے بڑے صحابہ اور بڑے بڑے تابعین جو شاگرد تھے ان کا بھی تذکرہ انشاءاللہ آئے گا۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آخری لمحات میں حضرت عائشہ کے سلسلے میں تفصیلات بیان کی جائیں گی۔ پھر انشاءاللہ اس کے بعد واقع عفق کے بارے میں اور دیگر جو آیتیں حضرت عائشہ کے سلسلے میں نازل ہوئی ان کے آیات کے سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ پھر حضرت عائشہ پر جو دشمنان اسلام اعتراضات کرتے ہیں، حضرت عائشہ کی شادی پر اعتراضات کرتے ہیں یا حضرت عائشہ کی شخصیت پر اعتراضات کرتے ہیں، حضرت عائشہ کے علم پر اعتراضات کرتے ہیں، وہ کیا اعتراضات ہیں اور علماء نے ان کا کیا جواب دیا ہے، انشاءاللہ یہ دیگر تفصیلات آئندہ ہفتے 9:30 سے 10:30 کے درمیان انشاءاللہ، یہ تمام تفصیلات تو نہیں آ پائے گی لیکن کوشش کریں گے کہ آئندہ ہفتے اس کو مکمل کیا جائے، ورنہ انشاءاللہ اور ایک ہفتے اس کو کنٹینیو کیا جائے گا، جاری رکھا جائے گا۔ اس مدت کے دوران میں آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ حضرت عائشہ سے متعلق کوئی نہ کوئی کتاب، تو چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چاہے انگریزی میں ہو، اردو میں ہو، یا جو آپ کی زبان، جو آپ کو زبان آتی ہے اس زبان میں کوئی نہ کسی نہ کسی کتاب کا ضرور مطالعہ کریں، تاکہ جو معلومات آپ کو دی جا رہی ہے وہ آپ کے مطالعے میں بھی رہیں، اور جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے ان کو کلاس کی طرح اپنے نوٹ بک میں اس کو نوٹ کریں اور ہمیشہ کے لیے اس کو محفوظ کریں، تاکہ یہ جو محاضرہ ہے اس کے لیے بہت پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کئی 100 صفحات پڑھنے کے بعد یہ معلومات آپ تک پہنچائی جاتی ہے، اس وجہ سے ان معلومات کو نوٹ کرنا چاہیے تاکہ جب بھی آپ دوبارہ کھولیں تو 5 منٹ میں آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تو پھر جو یہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے ہوئی ہیں ان کو 5 منٹ کے اندر آپ کے ذہن میں دوبارہ آ سکتی ہیں۔ اس طرح یہ باتیں آپ کے ذہن میں انشاءاللہ زندگی بھر رہیں گی، اور جو نصیحتیں اور عبرتیں ہمیں ان چیزوں سے حاصل ہوتی ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، اور ان لوگوں کی یا شخصیات کی اچھی باتوں کو ہم اپنے لیے اپنی زندگی میں اپنا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرمائے اور اس سے زیادہ زیادہ فائدہ پہنچائے۔ آخر میں درخواست ہے کہ آپ نے اس محاضرے کو سنا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند بھی آیا ہوگا، اور یہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ دوسروں کو بھی اس میں شامل کریں، تو انشاءاللہ یہ ویڈیو کی شکل میں بھی 3-4 مہینے بعد یا 5 مہینے بعد ایڈیٹنگ کے ساتھ یوٹیوب پر بھی پیش کیا جائے گا، لیکن 4-5 مہینے بعد، 6 مہینے بعد بھی ہو سکتا ہے، 1 سال بعد بھی ہو سکتا ہے، دوسری عورتوں کو بھی اس میں شریک کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔